السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، لیلۃ القدر کے بارے میں ایک بات اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس رات کو راز میں کیوں رکھا گیا، یہ بتایا کیوں نہیں گیا کہ فلاں تاریخ ہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، 50 قول ہیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، یا رمضان کے کن راتوں میں ہوتی ہے، پورے مہینے ہوتی ہے۔ بہرحال جو زیادہ تر 90% لوگوں کی رائے ہے کہ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اب اس میں 27 کو فکس کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ یہ رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے طاق رات کیوں رکھا۔ یہ کہہ سکتا تھا کہ ان 10 راتوں میں ہے، لیکن بخاری کی روایت ہے کہ طاق راتوں میں رکھا۔ اصل میں بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک دن جاگنے کے بعد اللہ کے لیے بندہ عبادت کیا ہے، تھک نہ جائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ جس سے اس کو محبت، اس کو تکلیف ہو۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ بندے اس کے جو ہے نا وہ کسی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہوں، لہذا ایک دن جگایا اور ایک دن سلایا۔ یہ اصل بنیادی وجہ ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر کو راز میں رکھنے کی بہت الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہیں، چند آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسی بہانے میرے بندے میرے دربار میں آ جائیں۔ دیکھیں، جس فقیر کو آپ اپنے دروازے پر آنا پسند نہیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دروازے پر نہ آوے تو دروازہ بند کر لیتے ہیں، دروازہ کھول کے نہیں رکھتے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہے آ جائیے۔ ایک فقیر ہے، گندا سندا ہے، رال ٹپک رہی ہے، آپ نہیں چاہتے، بھلے اس کو پیسہ دے کر چاہتے ہیں کہ دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو اس فقیر سے محبت نہیں ہے۔ لیکن ایک فقیر ایسا ہے جو بڑی اچھی حمد پڑھتا ہے، پہلے تو ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا، ورنہ پہلے فقیر کہتے تھے کہ ہم صدا لگائیں گے اس کے بعد بھیک لیں گے۔ صدا لگاتے تھے، حمد پڑھتے تھے، نعت پڑھتے تھے، تو ان فقیروں کا انتظار ہوتا تھا۔ ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں آتے تھے تو ان کا لوگ انتظار کرتے تھے کہ بڑی اچھی اچھی حمد اور نعتیں سناتے تھے۔ تو جس فقیر کا دروازے پر آنا اچھا لگتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم بھی فقیر ہیں، اس نے اپنے دروازے کو کھولا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا آنا اس کو پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے دربار میں آئیں اور اپنے بندگی کا اظہار کریں۔ تو اگر ایک رات فکس کر دیتا تو ایک ہی رات تک ٹوٹ پڑتے، بقیہ رات میں نہ آتے۔ ایسے کم سے کم 10 راتیں یا طاق راتوں میں ہم فقیر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اگر یہ رات فکس کر دی جاتی کہ فلاں تاریخ کو، رمضان کی فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، تو جس آدمی سے بھی یہ رات مس ہو جاتی تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی۔ جیسے عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، حالانکہ عید کی نماز کی ویلو جمعہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جمعہ ہے، جمعہ کا ذکر قرآن میں ہے، جمعہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ جس طریقے سے کسی انسان کی عید کی نماز اگر چھوٹ جائے، حالانکہ جمعہ کے مقابلے میں عید کا کیا درجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سنت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک واجب ہے۔ جمعہ کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر لیلۃ القدر فکس کر دی جاتی اور پھر مس ہو جاتی تو اللہ کے بندے جو حقیقت میں کسی وجہ سے مس ہوتی اور وہ حقیقت میں تلاش کرنے والے لوگ تھے، تو ان کو زندگی پر اس کا قلق رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو قلق سے بچانے کے لیے اس راز کو راز میں رکھا۔ چوتھی وجہ کہ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات کو، فلاں رمضان کی تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اگر کوئی اس دن غلطی کرتا تو پھر بہت بڑا گناہ ہوتا۔ امام راضی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اگر اس کا ثواب زیادہ تھا تو پھر گناہ بھی بہت بڑا ہوتا، کیونکہ جان بوجھ کر کے اس نے کیا کیا، انکار کیا اس رات کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا انکار کیا،
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا جو اس رات کو فکس نہیں کیا۔ پانچویں وجہ، تاکہ اصلی مجنو معلوم ہو جائیں کہ اصلی اس میں دیوانے کتنے ہیں ہمارے، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، آپ کو جب لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو فون کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ جلدی سے لائن کٹ جائے؟ کیا چاہتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے۔ چاہتے ہیں دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے۔ اپنے بچے سے بات کرتا ہے، جو بعض بچے باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے، وہ چاہتا ہے بچہ روز بات کرے اور بار بار بات کرے اور لمبی بات کرے۔ تو پروردگار عالم بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اصلی اس میں دیوانے کتنے ہیں اور انگلی کٹا کر کے شہید کی لسٹ میں شامل ہونے والے کتنے ہیں۔ تو فکس کر دیتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی، اس لیے اسے اس کو فکس نہیں کیا کہ فلاں رات میں ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے اس رات کو رکھنے کی، تاکہ اسی بہانے لوگوں کو اعتکاف کرنے میں وہ لذت حاصل ہو کہ معلوم نہیں آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، تو اعتکاف کرنا بھی آسان ہو جائے اور اعتکاف میں لذت پیدا ہو جائے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اگر فکس کر دیتا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں نے تو لیلۃ القدر پا لیا، بہت بڑا کمال کر دیا۔ جیسے کبھی کبھی لوگ نئے نئے نمازی بنتے ہیں، 4-5 وقت نماز پڑھنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے نماز کا فخر اور نماز کا زام آ جاتا ہے۔ اگر فکس ہوتی اور بندہ معلوم ہو جاتا ہے ارے تب تو 83 سال کی عبادت ہم نے ایسے ہی کر لیا ہے، حالانکہ اس جو 83 سال کی عبادت ہے تو وہ سمجھتا ہے بڑا تیر مار لیا میں نے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فکس نہ کر کے احسان فرمایا، ورنہ ہم فخر میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے جو ہے وہ اس کو لوگوں سے رات میں رکھا۔ آخری اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو میری سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رمضان کی عبادت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی جب عبادتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ بڑا فخر کرتا ہے، فرشتوں سے، کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے اچھی نہیں تھی۔ ایک رات نہیں، 10 رات، ایک رات نہیں، ہر طاق رات میں جاگ جاگ کر کے اللہ ہماری رضا تلاش کرنے کے لیے پریشان ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ مجھے معاف کر دے، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں اور مانگتے ہیں تو ہم سے مانگتے ہیں۔ تو فرشتوں پر فخر کرتا ہے پروردگار عالم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ رمضان کی عبادتیں جنہوں نے کی ان کو کیا اجر دیا جائے؟ تو پروردگار عالم کے سامنے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے، اپنے عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے، بہت کئی قسمیں لگاتار کھا کے کہتا ہے، لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ رمضان کی عبادت پر فرشتوں پر جو ہے فرشتوں سے وہ فخر کرتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس رات کے راز کو راز میں رکھا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔